السلام علیکم ورحمۃ اللہ جماعت نہم کے اس ویڈیو لیکچر میں علی حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اب گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا تھا، جانا تھا کہ وہ کون تھے، کیسے تھے اور ان کی تحریر کیسے تھی۔ اب مولانا الطاف حسین حالی نے کتاب لکھی تھی یادگار غالب، اور یادگار غالب مرزا غالب کے متعلق ایک کتاب لکھی تھی، ان کی سوانح تھی۔ اور یہ جو سبق ہے ہمارا مرزا غالب کے عادات و خصائل، یہ اسی کتاب میں سے لیا گیا۔ اس کتاب کے چند اہم واقعات جو ہیں وہ ادھر لکھے گئے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے سیرت کے واقعات کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل کتاب جو تھی وہ سیرت النبی تھی جو کہ شبلی نعمانی نے لکھی تھی، اور اس میں سے چند واقعات آپ کو پڑھانے اور سمجھانے کے لیے پیش کیے گئے تھے۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا، ایک اہم نقطہ، اور وہ یہ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم لوگ ان شخصیات کے بارے میں کیوں پڑھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے شبلی کے بارے میں پڑھا، سر سید کے بارے میں پڑھا، حالی کے بارے میں پڑھا، غالب کے بارے میں پڑھا، اسی طرح باقی دیگر کے بارے میں بھی پڑھیں گے، تو ہم صرف سبق پڑھ لیں، لیکن ہم ان شخصیات کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب شخصیات کو پڑھنے کی جو بنیادی اور اہم وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی زبان پڑھتے یا سیکھتے ہیں، کوئی بھی زبان دنیا کی سیکھتے ہیں، تو ان زبانوں کے جو ان زبانوں میں اہم کارنامے جو لوگوں نے انجام دیے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ ان سے کچھ سبق سیکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا بہترین کام کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سب جانتے ہیں کہ آپ انگریزی سیکھنے کے لیے جائیں گے تو انگلش لٹریچر میں ایک نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے، وہ ہے شیکسپیئر کا کام جو ہے، انہوں نے ڈرامے لکھے، تو وہ ڈرامے لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ زبان استعمال کی ڈرامے لکھنے میں۔ اسی طرح انگلش جو لوگ پڑھتے ہیں، انگلش زبان سیکھتے ہیں، اس میں انگلش ہسٹری جب پڑھاتے ہیں تو ہسٹری کے ساتھ ساتھ انگلش کی تاریخ کے جو اہم لوگ ہیں جیسے جان ملٹن کے بعد جیفری چاؤسر، اسی طرح اور بھی بہت سے مشکل نام ہیں، جین آسٹن، اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، ان لوگوں کے کارنامے اور ان لوگوں کا کام سامنے رکھا جاتا ہے ماڈل کے طور پر۔ پھر اسی طرح آپ اگر عربی سیکھنے کے لیے جائیں تو آج بھی مدرسوں میں ہمارے امر القیس کی شاعری پڑھائی جاتی ہے، اب وہ عربی تھا، اگرچہ اسلام سے پہلے کا شاعر تھا، لیکن ہمارے مدرسوں میں اس کی شاعری پڑھائی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ اگر دیکھیں فارسی سیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو مولانا روم، اور مولانا روم کے بعد شیخ سعدی، پھر حافظ شیرازی، اس طرح کے جو بڑے نام ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر جب ہم اردو کی طرف آتے ہیں تو اردو میں بھی پھر جو بڑے نام ہیں اور جنہوں نے اس زبان کو عام بول چال کے لہجے تک لے کر آئے، عام بول چال تک لے کر آئے اور عمومی لوگوں تک لے کر آئے، اس کو پذیرائی دی، زبان کو کسی بھی طرح سے دی، ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں نے پھر کام کیا، کچھ نے خط پہ کام کیا، کسی نے جو ہے وہ مضمون پہ کام کیا، کسی نے جو ہے وہ شاعری پہ کام کیا، اس طرح زبان کے مختلف پہلو تھے۔ اب باقی جن زبانوں کو میں نے کہا جیسے انگریزی، عربی، فارسی، یہ تو کئی سو سال پرانی، صدیوں پرانی زبانیں ہیں، لیکن اگر اس کے برعکس ہم اردو دیکھیں تو اردو کوئی اتنی پرانی زبان نہیں ہے، 300-400 سال پہلے یہ زبان آہستہ آہستہ خود بخود بننا شروع ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ اس میں کام کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے تو اس خطے میں اردو تھی ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کے جو کام ہیں، ان لوگوں نے جو اردو ادب کے لیے کیا، زبان کے لیے کیا، اردو زبان کے لیے، ہم وہ دیکھیں گے۔ اب ایک اور اہم چیز یہ کہ یہ سبق خاصا مشکل ہے، اور یعنی اب تک میرے خیال سے آپ لوگوں نے اس طرح مشکل سبق نہیں پڑھا ہوگا،
ہمارا سبق ہجرت نبوی بہت آسان تھا. اس کے بعد جو سر سید کا مضمون ہم نے پڑھا تھا کاہلی، وہ تھوڑا مشکل تھا، لیکن یہاں پر جو یہ سبق ہے یہ اس سے زیادہ مشکل میری ذاتی رائے کے مطابق ہے، لیکن تھوڑا سا تفصیلی بھی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں اگر ہمیں زیادہ وقت لگ گیا اس پہ. اب مرزا غالب ایک تو استاد تھے مولانا الطاف حسین حالی کے، تو انہوں نے اپنے استاد کی زندگی جو ہے اس پر ایک کتاب لکھی اور اس کے حالات و واقعات لکھے. اب آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ مرزا غالب مووی ہے، آپ فلم دیکھیں تو اس سے آپ کو مرزا غالب کی زندگی کے بہت سے جو اہم واقعات ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور ایک صحیح معنوں میں انسپریشن جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو نظر آئے گی. اب ان کا اصل نام جو تھا وہ تھا اسد اللہ خان، اور انہوں نے بعد میں جو ہے وہ غالب رکھا تھا، اور غالب ان کا تخلص تھا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اوپر تخلص کی علامت بھی ہے. اور اسی تخلص یعنی غالب جو انہوں نے تخلص رکھا اس کا اثر ایسا ہوا کہ وہ سب پر غالب آ گئے. عموماً لوگ والدین جو ہیں وہ کوئی نام رکھتے ہیں لیکن وہ قلمی نام یا اپنا نام کچھ اور رکھ لیتے ہیں. بہت سے شاعر اکثر ایسا کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے استاد کی اگر مثال لوں، اصل نام ان کا فرحان تھا لیکن انہوں نے یاور عظیم رکھا. اسی طرح مرزا غالب جن کو ہم کہتے ہیں، اصل نام مرزا اسد اللہ خان تھا لیکن انہوں نے غالب اپنا نام رکھ دیا. اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ الطاف حسین اصل نام تھا، حال ہی انہوں نے اپنا نام الگ سے تجویز کیا. اسی طرح پھر بہت سے شعراء گزرے کہ کسی نے اپنا نام بحر تجویز کیا، کسی نے میر تجویز کیا، کسی نے درد رکھا، کسی نے کچھ رکھا، کسی نے کچھ رکھا. اس لیے جس کو جو نام پسند آیا اس نے وہ رکھا. سبق کی طرف باقاعدہ آتے ہیں. مرزا غالب کے اخلاق کی بات ہو رہی ہے کہ اخلاق نہایت وسیع تھے، یعنی اچھے اخلاق کے مالک تھے، لوگوں سے کشادہ پیشانی سے ملتے، اچھی طرح ملتے. جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا ہے. اشتیاق کا مطلب شوق. دوستوں کو دیکھ کے باغ باغ ہو جاتے ہیں. باغ باغ ہونا جو ہے یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہو جانا، کہ دوستوں کو دیکھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے، ان کی خوشی میں خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے. اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے. اور اگر ہم یہ بات دیکھیں تو ان کے تقریباً ہر مذہب کے، یعنی صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ ہندو دوست بھی بہت زیادہ تھے. ایک دوست تھے ان کے جن سے وہ اکثر خط و کتابت کرتے تھے، اگرچہ مجھے ابھی ان کا نام بھول رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ 10ویں جماعت کی کتاب میں جو اردو کی کتاب ہے اس میں سبق اور وہ خطوط موجود ہیں جو انہوں نے اپنے دوست کو لکھے تھے، اور اکثر لکھا کرتے تھے اور بہت زیادہ لکھا کرتے تھے. ان کے ساتھ دلی میں ہی رہتے تھے. نام میرے ذہن سے رفو ہو گیا ہے، اگر یاد آیا تو میں آپ کو بتاؤں گا. پھر تمام ہندوستان میں دور دراز کے علاقوں میں ان کے دوست رہا کرتے تھے. جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری و یگانگت ٹپکتی ہے. اب خطوط کا یہاں پہ ذکر ہوا تو میں یہ بھی بتا دوں کہ اگرچہ مرزا غالب جو تھے وہ ایک شاعر تھے، ان کی شاعری کی کتاب زیادہ مقبول ہے، لیکن ان کے جو خط ہیں، خطوط، وہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کے حامل ہیں کہ انہوں نے بالکل نئی زبان استعمال کی. یعنی آج آپ لوگ اگر اردو کے خط لکھتے ہیں، اردو تحریر میں آئی ہے، رابطے کی زبان بنی ہے، تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مرزا غالب کو بھی جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے خطوط یا تو فارسی زبان میں لکھے جاتے تھے یا اگر اردو میں لکھے بھی جاتے تھے تو فارسی طرز پر لکھے جاتے تھے.
یعنی وہ زبان پڑھ کے ایسے نہیں لگتا تھا کہ خط ہے، بلکہ ایسے لگتا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی مشکل شاعری ہے. لیکن مرزا غالب نے کیا کیا، سیدھا سیدھا جو ہے وہ خط یعنی سیدھی سادی زبان میں، جو کہ اب ہم بول چال کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس میں خطوط کو لے کر آئے اور اردو کو سادہ اور آسان بنایا. ہر ایک لفظ، ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ میں فرض عین سمجھتے تھے، یعنی اپنے اوپر واجب سمجھتے تھے کہ اگر کوئی خط آ گیا میں اس کا جواب دوں. آج کل جو ہمارے ٹیکسٹ میسیجز ہیں یہ بھی اگرچہ خط کی ہی قسم ہیں، اب فرق یہ ہو گیا کہ شارٹ میسیج ہو گیا ہے. جو ایس ایم ایس کہتے ہیں ہم، اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، شارٹ میسیج سروس. ورنہ اس زمانے میں کیونکہ خط دیر سے پہنچتے تھے، آپ کو کئی روز لگ جاتے تھے خط ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں، یعنی میسیج اگر آپ نے دینا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں 3-4 دن لگ جائیں تو آپ خاصا طویل میسیج لکھیں گے. تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ دوسروں سے رابطے میں رہنے کا ایک طریقہ کار تھا اس دور کا میسیج، جس کو آپ خط کہہ سکتے ہیں، اس دور کا ایس ایم ایس خط. اور خط جو ہوتا تھا اس میں پھر دوسروں کے حالات و واقعات جانے جاتے تھے. موبائل فون اگر دیکھیں تو اس کو آئے ہوئے تقریباً 20 سال ہوئے ہیں. 20 سال سے پیچھے چلے جائیں یعنی سن 2000 میں، تو سن 2000 میں بھی اور سن 2000 سے پہلے بھی خطوط ہی چلتے تھے. یہ تو اب جدید دور آ گیا کہ رابطہ کرنا آسان ہو گیا ہے. آپ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے بندے کو میسیج کر دیتے ہیں، ساتھ والے گھر میں بیٹھے ہوئے بندے کو ایس ایم ایس بھیج دیتے ہیں. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے زندگی بہت مختلف تھی. فرض کر کے دیکھ لیں آپ لوگ ایسی زندگی کو. اچھا، ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا. بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے. یعنی اگر کوئی خط آ جاتا تھا، بیماری میں اگرچہ کہا جاتا ہے آرام کرو، لیکن وہ جو ہے خط لکھنے میں مگن ہو جاتے تھے کہ جواب کہ خط آیا تو فوراً ہی خط لکھنا شروع ہو جاتے تھے. اور مرزا غالب کے خط کے حوالے سے بہت زیادہ اشعار ہیں. پیغام کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کی. یعنی ہم تو خط لکھیں گے اگرچہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہوگا، تب بھی ہم نے وہ جو اس میں تمہارا نام پڑھنا ہے وہ ہم اس کے لیے تمہیں خط لکھیں گے. پھر ایک اور ان کا شعر ہے کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں. یعنی ابھی میرا پیغام گیا ہے، تو میرا خط گیا ہے تو میں ابھی سے دوسرا خط لکھنا شروع ہو گیا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے انہوں نے خط کے جواب میں کیا لکھنا ہے. کیونکہ بعض اوقات آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے دوست نے، کسی کے دوست نے کس بات کا کیا جواب دینا ہے. تو ایسا ہی غالب کی بھی رائے تھی کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں. اسی طرح بے تحاشا اشعار آپ کو غالب کے خطوط کے حوالے سے ملیں گے. وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے. دوست جو تھے وہ مسلسل فرمائشیں کرتے رہتے تھے، خطوط میں لکھتے رہتے تھے، تو ان سے تنگ نہیں ہوتے تھے. بلکہ غالب کی زندگی جو تھی وہ دوستوں کے گرد ہی گردش کرتی نظر آتی ہے. غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے. اب ایک تو یہ کہ دوست اپنی غزلیں بھیجتے تھے، اپنی شاعری بھیجتے تھے، اور مرزا غالب جو تھے وہ ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، ٹھیک کیا کرتے تھے. اب لوگ غزلیں کیوں لکھتے تھے؟ ظاہری سی بات ہے، اس دور میں انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی، اور وہی کاہلی والی بات کہ اپنے دماغ کو خالی رکھے اور شیطان کا گھر بنانے سے بہتر ہے آپ کسی کام میں جو ہے وہ مگن ہو جائیں. تو شاعری جو ہے، جو الفاظ کا ہیر پھیر ہے، اس سے آپ جو ہے وہ لفظوں کا استعمال سیکھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ آخر کس محفل میں کس جگہ ہم نے کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہیں اور کس بات کو کس طرح سے بیان کرنا ہے، تاکہ سامنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے اور مدعا بھی بیان ہو جائے. اس کے بعد ہے لوگ ان کو اکثر بے رنگ خط بھیجتے تھے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا. اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کے بھیجتا
تو سخت شکایت کرتے تھے۔ اب بیرنگ خط کیا ہوتا ہے؟ لغت کے مطابق یہ انگریزی لفظ ہے، بیئرنگ پوسٹ اس کو کہتے ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً جب آپ خط بھیجتے ہیں تو اس کے پیسے آپ ادا کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں تو آپ کے پاس پیکج ہوتا ہے یا آپ نے اس کی قیمت ادا کی ہوتی ہے، تو خط کے اوپر جو ہے وہ ٹکٹ لگتا تھا۔ جب وہ ٹکٹ لگتا تھا، سٹیمپ لگتی تھی، اس کو انگلش میں سٹیمپ کہتے ہیں، اردو میں ٹکٹ کہتے تھے، تو تب وہ خط جو ہے وہ آگے بھیجا جاتا تھا مطلوبہ شخص کے پاس۔ لیکن ایک اور جو طریقہ وہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس خط کے اوپر ٹکٹ نہیں لگایا گیا، اور جو آدمی اس خط کو لے گا وہ پھر جب خط اس تک پہنچایا جائے گا تب وہ اس کی قیمت ادا کرے گا۔ تو اکثر غالب جو تھے ان کو لوگ جو تھے وہ بیرنگ خط بھیجا کرتے تھے، اور کہ غالب کے پاس آتے تھے تو غالب اس کی قیمت ادا کرتے تھے اور پھر وہ خط ان کو دیا جاتا تھا۔ ایسا بھی کرتے تھے۔ اور اگر کوئی دوست جو تھا وہ یہ کام کرتا تھا کہ جب خط بھیج رہا ہے تو خط کے اندر ڈھیر سارے لفافے خط کے لفافے میں ڈھیر سارے ٹکٹ ڈال دیتا تھا، تاکہ اگر غالب کو بعد میں خط بھیجنے پڑیں تو وہ ٹکٹ لگا دیں اپنے خط کے اوپر۔ تو غالب اس چیز سے جو ہے وہ ناراض ہوتے تھے کہ آخر میرے دوست نے ایسا کیوں کیا، یعنی ایک انا تھی ان کے اندر۔ آپ غالب کی جو فلم ہے غالب سیریز وہ دیکھیں تو آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہو جائے گا، خاصی دلچسپ ہے، بہت سے مقامات پر مزاحیہ ہے، کہیں پہ بہت سنجیدہ ہے، یعنی ایک زندگی کا مکمل احوال ہے، جس طرح آپ مووی دیکھتے ہیں ویسے ہی ہے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، رعایت کرتے تھے اور کافی حد تک جو ہے وہ لحاظ کیا کرتے تھے، باقیوں کا خیال رکھنے والے شخص تھے۔ باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے، بائیں ہمہ کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ کہ عمر کا جو آخری حصہ تھا، جب بزرگ ہو گئے تھے، اس وقت انہوں نے شاعری کی طرف وہ مائل نہیں رہتے تھے، لیکن اگر کوئی دوست بھیج دیتا تھا تو اس کی اصلاح لازمی کرتے تھے، اس میں سے غلطیاں لازمی نکالتے تھے۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجھے اور معذرت چاہتا ہوں، ایک لائن چھوڑ دی۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا، یعنی جتنا ہو سکا دوستوں کی خدمت کی، اور اوراق اشعار دیکھتا رہا۔ اوراق کا مطلب کاغذ، یعنی وہ کاغذ جن پہ اشعار شعر لکھے ہوتے تھے وہ دیکھتا رہا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجھے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ بزرگی ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، لکھا نہیں جاتا، اور آنکھ سے نظر نہیں آتا، نظر کمزور ہو گئی ہے۔ اب اس دور میں چشمے بھی اتنے کوئی عام چیز نہیں تھی جیسا کہ آج ہے کہ جس کی نظر کمزور ہوتی ہے وہ لگا لیتا ہے۔ اس دور میں ایک دفعہ اگر آپ کی نظر کمزور ہو گئی تو ہو گئی۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتے تھے۔ سائل مطلب سوالی، مانگنے والا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے۔ غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی، اور کھانے پینے کا خرچہ بھی بہت لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے۔ اب غدر، انہوں نے غدر لکھا ہے، سر سید نے اس کو، یعنی غدر کا مطلب بغاوت، ٹھیک ہے۔ ہماری کتابوں میں جو ہے وہ تحریک آزادی کہا جاتا ہے اس کو۔ 1857 میں جو جنگ ہوئی تھی اس کا ذکر ہے کہ ظاہری سی بات ہے جب جنگ ہوئی، دہلی میں رہتے تھے تو انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ ہندوؤں نے بھی جو ہے وہ جنگ لڑی اور ان کو اپنے ملک سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن باقاعدہ طور پر وہ قابض ہو گئے، اور پھر ان کو یہ لگا کہ مسلمانوں نے جو ہے یہ بغاوت کی ہے اور جنگ لڑی ہے اور انگریزوں کو قتل کیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو سزائیں دینا شروع کر دیں، اور بہت سے مسلمان جو تھے وہ
محروم ہو گئے تھے نوکریوں سے، خوراک سے. اب جنگ کے دنوں میں خوراک بھی نہیں ہوتی، تو اس طرح سے شہر کے اور ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے. اور اس دوران انہوں نے جو ہے وہ کافی مدد کی غریبوں کی. مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے. روزگار کہتے ہیں کہ رزق کمانا یعنی صاحب روزگار ہونا، کوئی نوکری ہونا، کوئی کام کاج کرنا. تو ان کے دوست جو تھے اگر کسی پر برے حالات آتے تھے تو وہ ان کے مدد کرتے تھے. دلی کے عمائد میں ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی. 1857 وہی جنگ آزادی غدر کا جہاں پہ ذکر ہے کہ اس جنگ کے بعد ان کے دوست کی حالت جو تھی وہ بری ہو گئی تھی، حالات خراب ہو گئے تھے. ایک روز فرغل کا چھینٹ پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے. اب فرغل کا چھینٹ سے مراد عام کپڑا، ایک لمبا چوغا ہوتا ہے جیسا کہ کشمیر کے لوگ پہنتے ہیں، موٹا کپڑا. تو وہ ٹھنڈ روکنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن دلی میں بھی پہنا جاتا تھا. مرزا نے ان کو کبھی مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوغوں کے سوا ایسے حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا کہ وہ لوگ پہلے جامہ وار کو تو آپ جانتے ہی ہیں، ایمبرائڈری یعنی خوبصورت، جیسے شادیوں کے کپڑے ہوتے ہیں ویسے چوغے پہنا کرتے تھے. اب چوغے جو ہوتے ہیں وہ اب شلوار قمیض اور کرتے چلتے ہیں. دلی میں اس زمانے میں جس طرح شیروانی لمبی ہوتی ہے تو چوغا بھی ایک ایسی قمیض ہوتی تھی جو کہ گھٹنوں تک ہوتی تھی اور گھٹنوں سے نیچے بھی ہوتی تھی. یعنی جیسے عربی پہنتے ہیں اس کو چوغا کہتے ہیں. عربیوں کا لباس جیسا ہوتا ہے کہ اوپر گردن سے گھٹنوں کے نیچے تک. تو وہ جامہ وار یعنی جس پہ کام ہوا ہوتا تھا ایسے کپڑے پہنتے تھے. تو مرزا غالب نے ان کو ہمیشہ اچھے کپڑے پہنے دیکھا تھا اور پہلی دفعہ ان کو چھینٹ کے فرغل میں دیکھا تھا، یعنی کہ موٹے کپڑے میں جو کہ سستا ہوتا ہے کافی. چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا، یعنی غالب کو دکھ ہوا. ان سے پوچھا کہ یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ مجھے اس کی وجہ بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، یعنی مجھے یہ کپڑا دکھنے میں بہت اچھا لگا ہے، آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں. آپ مجھے بھی نا یہ کپڑا منگوا دیں تاکہ میں بھی وہ موٹا چوغا جو ہے وہ سلوا دوں سردیوں کے لیے. اب ان کے دوست نے آگے کیا کہا، یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے، میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے. اب دوست نے یہ کہا کہ میں نے تو بھائی یہی کپڑا پہنا ہے، آج آیا ہے، تو آپ یہی پہن لیں اگر آپ چاہتے ہیں. جیسے دوست ایک دوسرے سے چیزیں مانگ لیتے ہیں ویسے ہی یہاں پہ بھی ہوا. مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے، یعنی دل یہی چاہ رہا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے. جاڑا سردی کو کہتے ہیں، یعنی شدید سردی ہے. آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کے جائیں گے؟ یعنی آپ نے اپنے گھر جانا ہے تو آپ کیا پہنیں گے؟ پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنایا اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا. یعنی اپنا جو خوبصورت چوغا تھا، مہنگا چوغا تھا، مہنگے کپڑے تھے، وہ ان کو دے دیا اور ان سے جو تھا وہ سستا لے لیا تھا. تو یہ تھا آج کا لیکچر. ابھی فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.